آیت کریمہ کی روشنی میں دیکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ وہ مکی کے اندر جب رسول اللہ کی تبلیغ بہت عام ہونے لگی تو ابو جہل، ابو لہب وغیرہ ان سب کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ہم جس کو بھی روکتے ہیں کہ محمد کے قریب نہ جاؤ، وہ جاتا ہے تو دوبارہ آتا ہی نہیں ہماری طرف، مسلمان ہی ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا کریں کہ لوگ رسول اللہ کے پاس نہ جائے۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ ایک میلہ آنے والا تھا جو سال میں ایک بار ہوتا تھا، اور اس میں دور دور سے لوگ مکے کے اس میلے میں شریک ہوتے تھے۔ تو ایک میٹنگ بیٹھی ان کی سارے کفاران مکہ کی، انہوں نے کہا کہ میلہ آ رہا ہے، محمد اس میلے کا ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ یہ کہ میلے میں آئیں گے، یہاں ہزاروں کی بھیڑ ہوں گی اور وہ اپنا پیغام کریں گے، تو کچھ لوگ تو ایمان ضرور لے آئیں گے بڑی تعداد میں۔ تو ایسا کرو کہ جو میلے کے لوگ ہیں محمد کی بات ہی نہ سنیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مشورہ ہوا، کسی نے کہا مشہور کر دیتے کہ وہ جادوگر ہے۔ تو ابو جہل نے کہا نہیں، یہ بات جمیں گی نہیں کچھ۔ کسی نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ محمد کے پاس ایک جن آتا ہے، محمد پہ اللہ کا کوئی کلام علام نہیں اترتا، جن آتا ہے، یہ سب جناتی اثرات ہے اس پر، جن کہتا ہے اس کے جسم میں سے۔ لوگوں نے کہا لوگ یقین نہیں کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عقل مندی کی باتیں کرتے ہیں اس کو دیکھ کر کوئی یقین نہیں کرے گا کہ ان پہ جن آتا ہے۔ کسی نے کہا یہ کہہ دیں گے کہ محمد پر جنون سوار ہے، ان پر ایک نشیلی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس میں کچھ کا کچھ اٹھ پٹانگ بڑبڑاتے اور اسی کو قرآن کہہ دیتے ہیں وہ، معاذ اللہ۔ کہا یہ بھی ہر بار نہیں چلے گا۔ بڑے مشہور ہے، تو ولید بن مغیرہ بیٹھا ہوا تھا، یہ بڑا مکار شخص تھا عرب کا۔ ولید نے کہا یہ سب چھوڑو، میں بتاتا ہوں کیا کہنا ہے۔ تم سب مل کر یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ محمد مجنون ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم سب سے یہ کہیں گے کہ محمد پاگل ہو گئے، اس کے دو فائدے ہوں گے کہ عموماً لوگ پاگل کی طرف جاتے نہیں، ڈر کے مارے کہ پتھر نہ مارے، اور دوسرا چلے جائے تو وہ کچھ بھی کہے تو ذہن جب لوگوں کا یہ بن چکا ہوتا ہے کہ بھئی پاگل ہے، تو اس کی بات کو دھیان سے سنتے نہیں کہ پاگل ہے، بڑبڑا رہا ہے، تو پاگل کہہ دو۔ اب یہ مجلس چلی رہی تھی کہ رسول اللہ کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ الفاظ کہتے ہیں، الفاظ یہ آتے ہیں یا ایھا الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون۔ کہتا ہے وہ شخص، اے وہ محمد جو کہتا ہے کہ مجھ پر قرآن اتارا گیا، تو مجنون اور دیوانہ ہے۔ کیا کہا اس نے؟ تو کہتا ہے تجھ پر قرآن اترتا ہے محمد، تو دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ رسول اللہ کو اس نے پاگل اور مجنون کہہ دیا تھا، اس کو یاد رکھے جملے کو۔ رسول اللہ کی توہین کی، سرکار تو رحمت للعالمین ہے، آپ کی تکلیف تو ہوئی قلب کو، مگر اس کے لیے کوئی بد دعا کے الفاظ نہیں فرمائے، کوئی دعائے ہلاکت نہیں کی اللہ کے نبی نے۔ آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، کلمہ سخت ضرور گزرا، مگر رب کو گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کی توہین کرے۔ پارہ نمبر 29 سورہ قلم آیت 1 سے 6 تک نازل ہوتی ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب قسم قلم کی اور اس کے نوشتوں کی، یعنی لکھو وہ کی، جو قلم سے لکھا گیا اس کی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے ہرگز مجنون نہیں ہے۔ مجنون کافر نے کہا، اور اس کا دفاع کون فرما رہا ہے؟ خود رب تبارک و تعالی۔ محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے، اپنے حبیب کے، اپنے رسول، اپنے خدا کے کرم سے آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ لک لا اجرا غیر ممنون، اور فرمایا آپ کے لیے بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ آپ غم نہ کریں، اس طرح کے تانے دیتے ہیں کمبخت، اس طرح کی سخت باتیں کہہ دیتے ہیں، اے اللہ کے حبیب، اے میرے محبوب آپ غم نہ کریں، آپ کے لیے تو بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور خلق عظیم، اور فرمایا کہ محبوب بے شک آپ کی خوب، یعنی آپ کی خصلتیں، عادتیں، آپ کا اخلاق، سیرت، یہ تو بہت ہی عظیم و بلند و بالا ہے۔ اور اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم میں ہی آیت 10 سے لے کر 16 تک ولید بن مغیرہ کی مذمت میں 10 سے لے کر 16 تک 6 آیتیں اتاری، اور 6 آیتوں میں جواب دیا گیا کہ محبوب وہ آپ کو مجنون کہتا ہے، آپ میں عیب نکالتا ہے، اس کا حال تو یہ ہے کہ وہ بڑا قسمیں کھانے والا ہے، اس کے 10 عیب گنائے، اب عیب گنتے جائیں۔ میں آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ پہلا بتایا قرآن کی آیت یہاں سے شروع، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب
آپ کسی بھی ایسے شخص کی بات مت سنیے جو بہت قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت بڑا طعنہ باز، بہت بڑا فتنہ پرور، بھلائی سے لوگوں کو روکنے والا، حد سے گزرا ہوا، بہت بڑا گناہگار، انتہائی بد اخلاق، مال اور اولاد بھی بہت کثیر رکھتا ہے، جن کو کھلا بھی نہیں پاتا ڈھنگ سے، یہ 9 عیب گنائے اس کے اور 10واں عیب یہ گنایا کہ محبوب وہ کیا آپ کو مجنون کہیں گا، اس کی تو اصل میں ہی خطا ہے، اس کا لطفہ صحیح نہیں ہے، اس کی اصل میں ہی خطا ہے۔ قرآن نے مجاز دیا کہ جو میرے حبیب کا گستاخ ہوتا ہے اس کی اصل میں کہیں نہ کہیں خطا ضرور ہوتی ہے۔ اب ولید بن مغیرہ نے جیسی سنا گھبرا گیا، اس نے 9 جب تک عیب سنے تو وہ تو مسکراتا رہا، کہا ہاں یہ تو ہے مجھ میں طعنہ باز بھی ہوں، بہت بڑا گناہگار بھی ہوں، میرے مال بھی میرے پاس زیادہ ہے لیکن کنجوس ہوں میں، اولاد بھی زیادہ، اولاد کو زیادہ دیتا نہیں ہوں میں، یہ سب ٹھیک ہے جو کچھ ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن جیسی 10واں عیب سنا کہ میری اصل میں ہی خطا ہے، میں حرام کی اولاد ہوں، چوک گیا۔ یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچا، دیکھیں اس وقت کا کافر تھا مگر وہ بھی جانتا تھا کہ رسول اللہ جو کہہ دیتے ہیں وہی سچ ہوتا ہے۔ تلوار نکالی اور ماں کی گردن پہ رکھ دی، کہتا ہے کہ اے میری ماں بتا میرا باپ کون ہے؟ کہا تیرا باپ مغیرہ ہے۔ ارے تیرا نام ہی ولید بن مغیرہ، مغیرہ کا بیٹا ولید، تیرا باپ مغیرہ ہے۔ کہا جھوٹ کہتی ہے تو، میرا باپ مغیرہ نہیں ہے۔ کہا سارا عرب جانتا ہے کہ تیرا باپ مغیرہ ہے۔ کہا کہ سب جانتے کہ میرا باپ مغیرہ ہے لیکن محمد اور اس کا رب کہتا ہے کہ میرا باپ مغیرہ نہیں ہے، تو اگر وہ کہتے تو یہی سچ ہے، میرا باپ مغیرہ نہیں ہے، بتا ورنہ قتل کر دوں گا۔ جب اس نے بھی سنا کہ رسول اللہ نے کہا تو بھی جانتی تھی کہ سرکار پہ جو کچھ آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے جھوٹ نہیں ہوتا۔ کہا بات اگر وہی سے آئی ہے تو میں کیسے انکار کروں، اگر محمد نہ کہتے تو قتل بھی کر دیتا تو میں اس کا اقرار نہ کرتی، لیکن چونکہ محمد نے کہا اور محمد کو ان کے رب نے بتایا تو سن حقیقت یہی ہے کہ تیرا باپ بہت امیر تھا، بڑا پیسے والا تھا مگر وہ عورت کے قابل نہیں تھا، تو میں بڑی فکر مند ہوئی مر جائیں گا، دولت اس کے بھتیجے کھا جائیں گے، تو میں نے ایک چراوے سے منہ کالا کیا، اس سے تو پیدا ہوا۔ اب دیکھیے اس کو ایک جگہ رکھیں، میں کسی فرقے پہ طنز نہیں کر رہا ہوں، میری ذمہ داری اور اس مجلس کی ذمہ داری ہے کہ حقائق کو سامنے رکھ دوں، اور میں کسی پہ حکم بھی نہیں لگا رہا ہوں۔ اگر کسی کا ضمیر بیدار ہے تو وہ سمجھے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی، اپنے بیدار ضمیر کی روشنی میں اپنے بیدار ضمیر کے ساتھ سوچے اور اللہ توفیق دے تو توبہ کر لے، اور اگر پھر نہیں ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا ضمیر بھی مردہ ہے، اب وہ اس کو کوئی چیز اس کو لوٹانے والی نہیں۔ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں قرآن نے جو مذمت بیان کی کس بنیاد پر؟ اس نے کہا تھا محمد مجنون ہے، معاذ اللہ پاگل ہے، مگر ایک لکھنے والے نے اپنی کتاب میں یہی لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب عطا کیا گیا اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص، جو حضور کو اللہ نے علم غیب دیا اس میں حضور کا کیا کمال، جیسا نبی کو علم غیب ہے ویسا تو ہر جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے۔ بولی وہی ولید بن مغیرہ والی تھی مگر زمانے دونوں الگ الگ ہے، ولید بن مغیرہ نے 1400 سال پہلے کہا تھا اور آج کسی دور میں 1400 سال کے بعد کسی نے کہا، تو اس زمانے میں اگر ولید ابن مغیرہ رسول کو مجنون کہہ کر کافر قرار دیا گیا تو اس زمانے میں یہ شخص کیسے کفر سے محفوظ رہ سکتا ہے جو نبی کے علم کو پاگلوں کا علم بتا رہا ہو؟ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جو نبی کے علم غیب کو یا نبی کے علم کو پاگلوں سے تشبیہ دے تو نبی کے علم کی بھی توہین کفر ہے، نبی کی ذات کی توہین بھی کفر ہے۔ اور یہ لکھا کس نے؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے حفظ الایمان میں صفحہ نمبر 15 پر، اور اسی پر علماء حرمین طیبین نے ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا کہ یہ ایسے کافر ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے، تو کہ رسول کو مجنون کہنا قرآن کے نزدیک وہی کہہ سکتا ہے جس کی اصل میں خطا ہو۔ ہم تھانوی کے بارے میں ہم تو یہ جرات نہیں کر رہے، وہ کیونکہ رب کا کلام ہے، رب سب کی حیثیتیں جانتا ہے، مگر اتنی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ مجنون کہنا کس کی بولی ہے، نبی کو پاگل کہنا یا نبی کے علم کو پاگلوں کا علم قرار دینا یہ کس کی بولی ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور اگر اتنا دیکھنے کے بعد بھی توفیق نہ ہو تو پھر اس کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ
اس کی حالت ختم اللہ علی قلوبہم والی ہو گئی ہے. اب اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے.